فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ اب آگے فرمایا جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی، ظاہر ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان روسا اور امیر کبیر لوگوں کی بیویوں کی یہ باتیں سنی جن کی محفل میں وہ بیٹھتی تھی، تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا کر ایک محفل کا باقاعدہ انتظام کیا، محفل منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ تو ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو اب عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے ان عورتوں کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ ظاہر ہے وہ امیر کبیر عورتوں میں بیٹھتی تھی، اس نے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ ہے تو ہمارا غلام اور ہم نے اس کو خریدا ہے، مگر میں اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہوں جن سے، اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب ان عورتوں نے اس کا راز فاش کر دیا تو یہ اصل میں ان کی ایک بد عہدی اور مکر تھا جن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے تعبیر فرمایا، مکر سے، تو بد عہدی اور مکر تھا۔ تو اب یہ عورتیں جو ہیں اب بظاہر تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے اوپر نکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے ایک رئیس کی بیوی جون سی ہے، اب وہ بادشاہ، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ بادشاہ تھا، بعض میں ہے کہ وہ بادشاہ کے خزانوں کا نگران تھا، تو لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھی، وہ جو عورتیں ہیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے انہیں ان عورتوں کو یوسف کا حسین و جمیل چہرہ دکھائے۔ یعنی اب یہ بھی ان عورتوں کی ایک بد عہدی یا ان کی اس کیفیت کو مکر سے تعبیر کیا گیا جن سے، کہ جب وہ عزیز مصر کی بیوی کے اوپر نکتہ چینی کریں گی کہ تم ایک غلام کے عشق میں تم مبتلا ہو گئی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر عزیز مصر کی بیوی ہمیں جس کے عشق میں وہ مبتلا ہے ہمیں وہ بندہ دکھا دے، ہم بھی تو دیکھیں گے بھی وہ کتنا حسین و جمیل ہے کہ اتنے بڑے شخص کی بیوی جون سی ہے وہ اس کے ایک اپنے ہی غلام کے عشق میں جون سا وہ مبتلا ہوگی۔ تو یہ بھی ان کا ایک جون سا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی نکتہ چینی کو مکر سے جون سا ہے نا وہ تعبیر فرمایا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کی۔ اب اس نے کہا کہ یعنی جب انہوں نے نکتہ چینی شروع کی اس کے اوپر، تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان میں سے ہر عورت کو مخصوص ایک مخصوص جگہ کے پر بٹھا دیا، اور پھر پھل یا گوشت کاٹنے کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ جتنی عورتوں کو بٹھایا اب ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، اس سے پھل کاٹنا ہے یا گوشت کاٹنا ہے۔ تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ، یعنی ظاہر ہے جب انہوں نے نکتہ چینی کی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ جس شخص کی محبت میں گرفتار ہوں اس کا حسن و جمال کو تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو کہ ایک غلام کی محبت میں یہ مبتلا ہو گئی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اس کی شان کیا ہے یا اس کا حسن کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو حسن کے اندر، تو اب جب وہ بیٹھ گئی ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، تو
اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے آئیں، اور ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا تو انہوں نے کچھ اور ہی جانا، یعنی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر، ان کے حسن و جمال کے اندر اس قدر گم ہو گئیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور ان کو بالکل پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ اللہ نے جو حسن عطا کیا، یعنی حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی ایک حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا۔ یعنی مخلوق کے اندر حسن کے جب دو حصے کیے گئے تو ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا گیا، اور ایک حصہ جو ان سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، امام طبرانی اور کچھ احادیث کی کتابوں میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت یوسف کا جو چہرہ ہے یہ بجلی کی طرح چمکتا تھا، بجلی کی طرح چمکتا تھا، اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے، اس خوف سے کہ وہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چہرہ ہے یہ بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے ان کے چہرے میں سے نور کی لاٹیں یا نور کی شعائیں یا نور نکلتا تھا، یعنی بجلی کی طرح چمکتا تھا جیسے بجلی چمکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تو وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں یہ عورت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جو ان سے۔ تو اسی طرح حضرت امام ابو الشاخ نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کیا کہ حضرت یوسف جب مصر کی گلیوں میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج کی روشنی دیواروں پر پڑتی ہے، ایسے ان کے چہرے کی روشنی دیواروں کے اوپر پڑتی تھی۔ ان کا چہرہ دیواروں پر اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جانا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر، جو آپ پیچھے قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار نبوت اور آثار رسالت، انوار نبوت، انوار رسالت دیکھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو جو چیزیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ تو فرشتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، اب حضرت یوسف علیہ السلام نہ تو عورتوں کی طرف توجہ کرتے تھے اور نہ کھانے کی طرف توجہ کرتے تھے، اور چہرہ ان کا ایسے تھا جیسے بجلی چمکتی ہے اور جیسے سورج دیواروں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے ایسے ان کی روشنی دیواروں کے اوپر پڑتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی یہ مثال تھی، اور جیسے کہ میں نے وہ آپ کو روایت سنائی کہ حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ حسن کا پورے باقی مخلوق لوگوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور باقی جو ان سے آدھا حصہ جو ان سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ میں تقسیم کیا گیا، والدہ کو دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان عورتوں نے جب اس حالت میں دیکھا، جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا، اور اس لیے انہوں نے بے ساختہ کہا، کہنے لگیں کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو جب ان کے سامنے سے حضرت یوسف ہٹ گئے، اب انہیں درد کا احساس ہوا کہ انہوں نے وہ پھلوں کی بجائے یا جو بھی چیز تھی اس کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے۔ اب انہیں درد کا احساس ہوا، اور عزیز مصر کی بیوی اب بولی، اس نے کہا
کہ تم نے تو ابھی صرف ایک لمحے کے لیے یوسف کو دیکھا ہے، تو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ تو تم یہ سوچو کہ جو دن رات اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے، جس کے محل کے اندر، جس کی خدمت میں، یا جو جس کے محل کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، وہ جب اس کے حسن و جمال کو دیکھتی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو پھر وہ عورتوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جون سا ہے، اور آج کے بعد اس کی محبت کی وجہ ہم تمہیں ملامت نہیں کریں گی۔ ان عورتوں نے جون سا ہے یہ ان کو کہا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے، جس کے چہرے اور وجود کے اندر سے جس طرح بجلی چمکتی ہے ایسی روشنی ہوتی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ عورتوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا جن سے یوسف۔ تو یہ کوئی فرشتہ ہے جن سے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے، ان عورتوں نے کہا۔